14 अगस्त یوم آزادی پاکستان اور جشن مارکہ حق کے حوالے سے آزاد کشمیر میں تیاریاں عروج پہ ہیں۔ آزاد کشمیر کی اہم شخصیات اور عوام اس دن کے حوالے سے اور تیاریوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ایک منفرد قسم کا 14 اگست ہے۔ اس حوالے سے میں یہ بات کہوں گا کہ ہندوستان نے جو دنیا میں اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی، اس کا بہانہ جو ہے وہ اس دفعہ 9 مئی کے ہندوستانی جو حملہ تھا اس میں پاکستانی افواج نے اس کو بھرپور طریقے سے جواب دیا ہے، اور اس سے نہ صرف ہندوستان کو سبکی اٹھانی پڑی ہے بلکہ دنیا بھر میں پاکستان کے امیج جو ہے یہ بہت سامنے ابھر کے سامنے آیا ہے۔ عظیم مملکت پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والی اپنی بقا کی ایک اہم دن کے انعقاد کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے 14 اگست 2025۔ 14 اگست کو مارکہ حق کے نام پر پوری پاکستانی قوم اپنے جشن کے طور پر اس کو سیلیبریٹ کرے گی۔ یوں تو 14 اگست کو یہاں پاکستان میں سے یوم آزادی کے طور پہ منایا جاتا ہے، تو کشمیر میں بھی دونوں جانب، بلکہ کشمیر میں اس حد تک کہ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے پرچم جو ہے وہ لہرائے جاتے ہیں۔ اس مقبوضہ کشمیر میں جہاں پہ جو ہمارے شہید ہیں وہ پاکستانی پرچم میں دفن ہونا اپنے لیے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں، تو اس بار اسے پھر اسی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر عمارت پر آزاد کشمیر کا جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا، ہر گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا، آزاد کشمیر کا جھنڈا جو لہرایا جائے گا۔ سب سے پہلے تو پورے پاکستان کو اور کشمیر کو جشن آزادی مبارک، اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کا جو جشن آزادی ہے یہ پچھلے جشن آزادی سے بہت مختلف ہے۔ یہ مارکہ حق ہے، اس دفعہ ہماری ایک سیلیبریشن بنتی ہے۔ ایئر 2025 میں جس طرح سے پاکستانی قیادت، فوجی قیادت بالخصوص پوری دنیا میں ایسے ایمرجنگ لیڈر کے طور پہ سامنے آئے ہیں کہ لوگ ان کو انٹرنیشنلی اپنے مسائل کا مسئلہ سمجھنے لگے ہیں، تو کشمیری تو ظاہر ہے ہم لوگوں کے لیے تو سب کچھ پاکستان ہے۔ یقیناً اس بار 14 اگست یوم آزادی پاکستان مارکہ حق کے طور پہ آزاد کشمیر بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس کی وجہ آپریشن بنیان مرصوص میں افواج پاکستان کی شاندار کامیابی ہے، اور عوام 14 اگست کے دن پاک فوج کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سنو ڈیجیٹل کے لیے سعید الرحمان صدیقی، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔